میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی خاطر 9 چکر لگائے، رب دیاں منتاں کیتیاں، اللہ کے ایک گزارشاں کیتیاں، اللہ میری امت مشکل میں پہ جائے گی، یا اللہ تخفیف کر دے، اللہ نمازاں گھٹ کر دے۔ اللہ رب العزت نے 9 چکراں دے اندر 50 دے وچوں 45 معاف کر دیتیاں، باقی کنیاں رہ گئی؟ پڑھنیاں نہ پڑھنیاں قسمت کی گل ہے، دسو تو کنیاں رہ گئی؟ 5۔ تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 5ویں تیری امت نے نہیں پڑھنی، تے اسی سچ کر دکھایا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں شرم آندی، اب میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں؟ یہ تو مطلب ہے میں اور میں چلا جاؤں تو نمازاں تے ختم ہو گیا، تے تحفہ کہنا ہے۔ لیکن اللہ نے رحمت کی، میرے پیغمبر امت کا اتنا فکر ہے، 9 چکر لگانے کے بعد اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، سونیا اسی جڑی گل کر دئیے نا اندر تبدیلی نہیں آتی۔ نمازاں 50 فرض ہو گیا نے تے تیری امت 5 پڑھ لوے، ثواب 50 دے عطا کر دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
لقد جاءكم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس تمہاری نسل میں سے، تمہاری جانوں میں سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑ جانا اس نبی کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ پیغمبر تمہارے ایمان کا حریص ہے، اس کو تمہارے ایمان کی لالچ ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر ہادی دو جہاں، امام کائنات، امام الرسل، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام کے بعد میرے نبی کو ایک ہی فکر تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، ساری دنیا مومن بن جائے، ہر بندہ کلمہ پڑھ لے، اور میرے نبی کو کوئی لالچ نہیں تھا۔ اتنا فکر امت کا، دنیا میں بھی امت کے لیے روتے رہے اور کل میدان محشر میں بھی اللہ کے سامنے امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اتنا فکر، لوگوں کو اپنی جائیداد کا فکر ہوتا ہے، کسی کو اپنے مال و اسباب کا فکر ہوتا ہے، لیکن میرے نبی وہ ہیں جن کو صرف امت کا فکر ہے، اور وہ فکر ہر انسان کے لیے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ اتنا فکر کرتے، اللہ تعالیٰ کو کئی مرتبہ میرے نبی کو حوصلہ دینا پڑتا کہ اے میرے نبی اتنے فکر مند نہ ہوا کرو، آپ کا کام ہے دعوت دینا اور ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام کائنات سید الاولین والآخرین، ان کو دل کے اندر ایک ہی تڑپ تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتے لعلک باخع نفسک، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ فرماتے اے میرے نبی، اس وجہ تو کہ ایمان نہیں لے آندے، تسی فکر تے غم کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ ایمان تو اللہ کی توفیق سے ملنا ہے۔ اتنا فکر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تو مسلمانوں کے گھر نہیں نہ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کے گھر چلے گئے، اور حدیث میں یہ آتا ہے، بخاری شریف کتاب الجنائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لڑکے سے بڑا تعلق تھا۔ یہ یہودی ہونے کے باوجود میرے نبی کے پاس آتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک غیر مسلمان بھی تعلق رکھتے سن۔ یہ بچہ یہودی تے نبی پاک کو آندا سی، آپ دی محبت تو بڑا متاثر سی، لیکن کلمہ نہیں پڑھے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک دن بیمار ہو گیا تے سونے نبی انہاں پتہ لین واسطے یہودی دے گھر چلے گئے۔ اسی اپنے مسلمانوں کو کدی نہیں پوچھا۔ مسلمان بیمار ہو جائے، مسجد اندر مستقل نماز پڑھنے والا بندہ 2-4-5 دن مسجد وچ نہ آئے، نہ امام نو کوئی فکر ہے، نہ مقتدیاں نو کوئی فکر، پوچھتا ہی کوئی نہیں کہ فلاں حضرت صاحب کیوں نہیں آئے، حالانکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کی بیمار پرسی کریا کرو۔
میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مسلمان بھائی دی بیمار پرسی کریا کرو. آپ نے اتنی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے بیمار مسلمان دے کر جاندے ان دی بیمار پرسی کر دے تے جتنی دیر تک وہ کر بیٹھا رہندا ہے اونی دیر تک اللہ دی جنت دے باغاں وچ بیٹھا رہندا. اور دوسری حدیث آپ سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ مومن مرد یا عورت اپنے مسلمان مرد بھائی یا بہن انہاں دا پتہ لین واسطے جاندے بیمار پرسی واسطے جاندے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبح جاندے شام تک، اگر شام نو جاندے تے صبح ہون تک 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے رحمت اور مغفرت دیاں دعاواں ہی کرتا رہندے. یہ بہت بڑا عمل ہے. آج جمعے تو بعد نا تسی تلاش کرنا ہے محلے چ بیمار کھڑا ہے تے ان دی بیمار پرسی کرنی انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت بڑا عمل ہے، میرے نبی دی سنت ہے تے ان دے فائدے بڑے نے. جدو بندہ کسی دے گھر ہی چلا جائے نا تے بندہ ان دا دل ہی جیت لیندا ہے. اے ویکھو صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا نبی پاک کول آیا کردا سی، بیمار ہو گیا. کائنات دے پیغمبر اس یہودی بچے دے گھر چلے گئے پتہ لین واسطے تے اون دے سرانے والے پیسے آپ تشریف فرما ہو جاندے نے تے آپ نو ایک کوئی فکر ہے کہ تے اس بیماری دے اندر ایک کلمے تو بغیر فوت ہی نہ ہو جائے. تھوڑا وقت گزریا نا آپ سرکار نے دعوت دے دیتی. آپ کہندے نے اے بیٹے اسلم مسلمان ہو جا. تے انہیں اپنے باپ وال ویکھیا بھی میرا باپ اجازت دیندا ہے کہ نہیں، تے باپ نے بھی کیا اے بیٹے دیر نہ کر جویں نبیاں دے امام کہندے نے اوویں کر لے. اتے ابو قاسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو قبول کر لے. میں قربان جاواں فوت ہون تو پہلے نبی پاک دی محنت آپ دی کوشش تے آپ دی سڑ توڑ محنت دی وجہ تو اللہ نے توفیق دیتی اس یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا فکر نبی پاک نو تے خوشی کنے ہوئی جدو اس یہودی لڑکے نے نبی پاک دے کہن تے آپ دی دعوت تے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. عجیب اللہ دے رنگ نے ادھروں کلمہ پڑھ دے ادھروں فوت ہو گیا. اللہ تے موت دا پتہ نہیں کدو آ جانی. ہمیشہ موت کو یاد رکھا کر. میں تے دعوت فکر دیندا ہی رکھنا. رکھ یاد کفن دیا بندانو، رکھ یاد کفن دیا بندانو، چھڑ جانی زن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ. اور کر یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو. اور چھڑ جانی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ. یہ مطلب ہے پتہ کسی نو کوئی نہیں کہ کدوں آواز آ جانی. ہر وقت مومن نو رب کول جان واسطے تیار رہنا چاہیے. دعا کریا کرو اللہ زندگی بھی سونی نصیب کرے تے موت بھی اچھی نصیب کرے. کرو گے دعا؟ ایک دعا تمہیں دسنا دیا بڑی عظیم الشان دعا ہے جس تو بعد کوئی دعا ہی کوئی نہیں. آپ سرکار دے صحابی جناب انس قید رضی اللہ تعالیٰ انہاں کول نا کچھ لوگ آئے کہنے لگے ساڈے واسطے دعا کرو تے انہوں نے دعا شروع کر دی تھی اور کچھ نہیں منگیا. یہی دعا کر دینے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انہیں کو لفظ پڑھے تو دعا ختم کر دیتی تو وہ کہنے لگے کچھ اور بھی منگو. تو صحابی رسول پتہ کی کہندے نے اس دعا تو بعد کسی اور دی گنجائش باقی رہندی نہیں. بڑی جامع دعا ہے آدھی سارے نوں لیکن پڑھ دے کوئی نہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے دعا نو اپنا معمول بنا لو, میرا رب دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا تو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دے. اللہ اے وہ دعا ہے نبی پاک نے فرمایا جدو کوئی عمرہ تے حج واسطے جاندا ہے نا تے بیت اللہ دا طواف کر دے. بیت اللہ دے 4 کونے نے. بیت اللہ دا ایک کونا ہے جنہوں کہتے ہیں رکن یمانی. رکن یمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ دا طواف کرنے والا ہر بندہ ہر مرد و عورت رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک یہ جنہ بھی فاصلہ ہے ایتھے ایک ہوئی دعا پڑے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کو دعا بھی کریا کر تے محنت کوشش بھی کریا کر جی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو امت دی فکر سی اج سانوں بھی اپنے دوستاں تے پراواں دی فکر کرنی چاہیے. آپ انہیں خوش ہوئے ادھر کلمہ پڑھیا نوجوان سی نا یہودی تے ادھروں دی جان نکل گئی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا شکریہ ادا کر دینے تے رب دی تعریف کر دینے. الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جس رب نے میرے ذریعے اس نوجوان نو توحید دی دولت عطا کر کے جہنم تو آزادی عطا کر دی. اللہ اکبر. ان فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے سگے چچا سن ابو طالب بڑی محنت اور بڑی کوشش کی تھی. انہوں نے نبی پاک دا ساتھ بڑا دیتا ہے تے میرے نبی نو کوئی فکر سی کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں. بڑی کوشش کی تھی. حدیث پاک میں چاند ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم میں موت دا وقت قریب آ رہے ہیں. آپ اپنے چچا ابو طالب دے کول گئے ہیں اپنے چچے نو دعوت پیش کر دینے یا امو قل لا الہ الا اللہ. اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو کلمے دا اقرار کر لو. کلمہ پڑھنا تھوڑا کام ہے قیامت نو اللہ دے ہاں میں آپ تھوڑی گواہی دے گا کہ میرے چچے نے کلمہ پڑھ لے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں لفظ نے احاج لک بہا عند اللہ. اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو میں قیامت والے دن اللہ دے سامنے احتجاج کراں گا دلیل پیش کراں گا کہ میرے چچے نے کلمہ پڑھ لے. لیکن ہوندا او یہ جو اللہ نو منظور ہوندا ہے. ادھر ابو جہل اور دیگر لوگ بیٹھے سن. انہیں کہا ویکھنا ابو طالب جاندے ہاں عبد المطلب دے دین نو چھڑ نہ جاویں. اللہ دی مرضی کئی مسئلے حل ہو گئے. ہدایت صرف اللہ کو لے اللہ تو علاوہ کوئی کسی نو ہدایت دے سکدا. مل کے بولو ہدایت دا اختیار کندے کولے اللہ کو. نبی پاک نے بڑی کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود چچا جان کہندے نے میں اپنے عبد المطلب دے دین تے جا رہا ہوں ایویں فوت ہو گئے. اس تو بعد بھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے واسطے دعاواں کر دے رہے کیونکہ چاچے نے خدمت بڑی کی ہے. آپ فرماندے نے
جدوں تک میرا اللہ مینوں روکے گا نہیں ادوں تک میں اپنے چچے واسطے دعاواں کردا ہی رہاں گا۔ تے بالآخر جدوں رب نے روک دیتا نا فرمایا کہ مشرک واسطے دعا نہیں کرنی۔ ما کان للنبی سورہ توبہ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا کہ میرے نبی نو تے مسلماناں نو مشرکاں واسطے استغفار کرن دی اجازت نہیں۔ جدوں رب نے روک دیتا نا پھر آپ روک گئے، لیکن فکر بڑا ہے۔ آپ اس سے پریشانی سے مبتلا رہتے سن کہ میرے چچے نے کلمہ نہیں پڑھا، رب نے قرآن اور نازل کی تھا تے نبی پاک نو تسلی دیتی۔ سورہ القصص اندر اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہویا کرو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے حبیب دعوت دینا تہاڈا کام ہے تے ہدایت دینا رب دا کام ہے، رب جنوں مرضی ہدایت دے۔ پھر آپ نے کچھ حوصلہ ہویا، آپ نے دین دی اتنی فکر کی تھی، توجہ کرنا، آپ لوگوں دے گھراں چ بھی گئے تے دین دی فکر وچ اللہ دے نبی جنگلاں چ بھی چلے گئے۔ اسی تے شہروں باہر نہیں نکل دے، تے جے قسمت نال نکل پئیے تے کدی کسی نوں دعوت نہیں دیندے، نہ بھائی نہ۔ اپنے محلے دے اندر، اپنے گلیاں دے اندر، بلکہ سب تو پہلے اپنے گھرانے دے اندر اپنے بیوی بچیاں نو، اپنے بہن بھراواں نو، محلے داراں نو، اپنے نال رہ کے کم کرن والیاں نو، اپنے ماتحت عملے نو میرا تہاڈا حق بندا ہے کہ انہاں نو پیار محبت نال دین دی دعوت دتی جائے، کیونکہ نبی پاک ساری زندگی ایک ہوئی فکر کرتے رہے نے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ساری زندگی امت دا فکر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نا جنگلاں چ بھی چلے گئے۔ ایک بہت بڑا پہلوان حسن درجے دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندے کول چلے گئے، وہ رہندا سی جنگل وچ، اوندا نام سی رکانہ پہلوان، ہاشمی خاندان دا نامی گرامی پہلوان، جنگل وچ رہندے ہیں، بکریاں چراندے ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، انہیں لوگاں دے ایمان دے حریص نے، اینا نبی پاک نو فکر ہے، کائنات دے امام انہوں دین دی دعوت دین واسطے جنگل میں چلے گئے۔ جا کے نا انہوں ملے، انہوں بڑا غصہ لگا، یہ میرا پیچھے نہیں چھڑ دے۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میرا رشتہ دار نہ ہوندا تے اج میں تینوں ویسے ہی مار دیندا۔ استغفر اللہ۔ آپ نے کہا کوئی گل نہیں۔ آپ دعوت دین واسطے حاضر ہوئے تے رکانا کہندے اور دعوت بعد دی گل ہے، پہلے میرے نال کشتی کرو ذرا، میں قربان جاواں۔ کائنات امام پہلوان نال کشتی کرنے واسطے تیار ہو گئے کہ چلو کسے بہانے کلمہ ہی پڑھ لیں۔ انہیں کیا حدیث دے لفظ نے، میرے نال کشتی کر، اگر تو مینوں میری کنڈ لا دیتی تے بکریاں جڑیاں تو چاہویں گا 10 بکریاں میں تینوں فوری عطا کر دیاں گا۔ کنیاں بکری؟ 10 بکرے۔ آپ سرکار نے میدان سے آئے، اللہ دے حکم نے جب پکڑیا نا تے انج کر کے تھلے سٹیا انہوں تے لمحہ پہ گئے۔
اللہ کے نبی وہ اتنے چڑھ گئے، اس اوپر بیٹھ کر نا آپ نے فرمایا ہاں بھائی، کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں مینوں گرایا، انج لگتا بھی تیرے رب نے مینوں گرایا ہے تے مینوں بھی تے میرے بناوٹی رباں نو سلیل کر دیتا ہے، لا تمہارا کہتے پھر آؤ، دوبارہ پھر کشتی کے لیے دعوت دے دی۔ آپ نے دوبارہ بھی اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اتنا فکر میرے نبی نو کہ جنگلوں میں پہلوانوں نہ کشتیاں پہ کر دیں، ساڈے کول سلام لین واسطے ٹائم کوئی نہیں، کسی نو نماز کی دعوت دین واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، جنہیں تسی بیٹھے ہو نا، اگر تسی 5 وقت دی نمازاں بھی پڑھتے رہے، تہجد بھی پڑھتے ہو، اگر تانوں لوگوں دا فکر نہیں نا تے تبلیغ دا کام نہیں کرتے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا یہ نمازاں تے عبادتاں ساریاں ضائع ہو جائیں۔ ہاں تے حدیث میں چاند ہے تسی دعاواں کرو گے، اللہ کہن گے میں تھوڑیاں دعاواں ہی قبول نہیں کرنیاں، کیونکہ جڑا بندہ لوگاں دی فکر اندر نہیں نکلدا، انہاں نو تبلیغ نہیں کردا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تے عمل نہیں کردا، اللہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تسی ہاتھ چک چک کے دعاواں کرو گے، اللہ تھوڑیاں دعاواں قبول ہی نہیں کرن گے۔ ضروری ہے اے جتنے تسی بیٹھے ہو نا سارے مبلغ بن جاؤ، تسی اپنی دکان تے بیٹھے ہو، آڑت تے بیٹھے ہو، جتنے بھی بیٹھے ہو نا، محبت نال پیار نال، یقین مانو میری عادت ہے میں کسی بندے کو پھل لواں کوئی چیز لواں، پھل لے کے تے جنہیں پیسے وہ کہندا انہوں دے دینا، تو پھر میں کہنا السلام علیکم، وہ ہاتھ بڑھا دا اگے، میں کہنا کی حال ہے، تیرا کی نام ہے؟ کہندا میرا میں یار تیرا نام تو بڑا سوہنا ہے، تے نمازاں پڑھنا انہیں؟ نہیں حضرت صاحب سچی گل بھی ایک ہی پڑھنا۔ میں کہا پتہ نہیں ہو موت کا فرشتہ کدو آ جانا ہے، تو پڑھے گا نمازاں؟ کہتا جی میں پڑھا گا انشاءاللہ۔ چلو 10 بندے نو دعوت دین نال کوئی 1-2 بندے بھی نماز پڑھن گے تے انہاں بھی بھلا ہو جائے گا تے ساڈا بھی ہو جائے گا۔ تے اسی تے گل کردے ہی نہیں، اسی تے انہاں اگے بھی گل نہیں کردے جڑے ساڈی گل منن واسطے تیار ہوندے نے، اسی انہاں نو بھی نہیں کہندے۔ اگر تبلیغ کا کام نہ کرو گے تمہاری نمازیں اور تہجدیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ آج عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی نبی کی امت کا فکر کریں گے، اللہ توفیق دے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگلاں دے اندر کشتیاں پہ کرتے نے، ایک دفعہ کشتی کی تھی، انہوں گرا دیتا ہے، دوسری مرتبہ پھر گرا دیتا، تیسری مرتبہ پھر گرا دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ، 3 مرتبہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہت بڑے پہلوان نو گرا دیتا۔ کہنے لگا اے میری بکریاں چوں 30 بکریاں 3 باری گرایا نا، 10 جمع 10 کہنے لگا 30 بکریاں جڑیاں تانوں پسند نے لے جاؤ۔ آپ سرکار کہنے لگے اے رکانا، مینوں بکریاں دی لوڑ نہیں، مینوں تیرے ایمان دی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا فکر ہے، اللہ اکبر۔ اتنی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امت کا فکر، غمخار مریداں دا کوئی ایسا نہ آئے گا، نال فکر محمد دا کوئی جگ وچ نہ پائے گا۔ اتنی محنت آپ سرکار نے کی تھی، لکھاں لیڈر دنیا تے نال قائد ہزاراں نے، لکھاں لیڈر دنیا تے نال قائد ہزاراں نے، ہر پیسے ہر طرف پھر دیاں پیراں دیاں ڈاراں نے، پر میٹھے مدنی محمد دا، میٹھے مدنی محمد دا کوئی اخلاق نہ پائے گا، غمخار مریداں دا کوئی ایسا نہ آئے گا، نال فکر محمد کوئی جگ وچ نہ پائے گا۔
بڑے بڑے لوگ سیاستدان ایم پی اے ایم ایل اے بینک بیلنس والے انہوں نے اپنا ہی فکر ہوتا ہے لوگوں کا فکر نہیں ہوتا سچی بات ہے الیکشناں دے دن نا لوگوں کے تھلے ہی پی جاندے اسی تواڈے ہی ایک بندے نے بڑا تجزیہ کیتا بڑی عجیب جی گل ادھر کہنے لگا جی کی دسیے تانوں یہ بس وہ جگہ چک کے بہا دیں تے کام کم نہیں کرتے غریبوں کے کام آنے والے لوگ کم ہیں اور اپنی تجوریاں بھرنے والے لوگ زیادہ ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ جیسا دنیا تے لیڈر ہی کوئی نہیں جنہ جیسا رہنما کوئی نہیں آپ سرکار بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی طمع کے امت کا ایک ہی فکر کرتے ہیں کہ ہر بندہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے تو سانوں بھی فکر کرنا چاہیے اگر اسی فکر کریں گے نا ایک بندہ اے جنہیں تسی بیٹھے ہو نا جدو تسی نماز پڑھنا ہو نا تو کم از کم ایک بندہ نال لے کے آؤ آئندہ جمعہ پڑھنا ہو ایک بندہ اور نال لے کے آؤ ایک بندہ تم محنت کرو گے اللہ کے گھر بھر جائیں گے اور تمہیں مفت کا ثواب وہ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے گا اگر تم مر بھی گیا تو تجھے قبر میں بھی اللہ ثواب دیتا ہے قبر میں بھی اس لیے صرف اپنا فکر نہیں لوگوں کا فکر کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا یہاں تو کسی کا کوئی درجہ مل جائے نا کوئی بندہ ایم پی اے بن جائے تو پھر وہ مشیر بن جائے پرائم منسٹر آف پاکستان یا کوئی وزیر بن جائے وہ تو پیار ہی تھلے نہیں لگتے وہ لوگوں وال وہدا ہی نہیں تے کائنات دے امام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کتاب السلام اللہ نے کائنات دے پیغمبر نو 7 آسماناں دی سیر کروائی 7 آسمان ادو بھی اتنے سدرۃ المنتہا اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی اللہ کے نبی فکر کرتے ہیں تو امت کا کس کا فکر بولیے امت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے چلے گئے اللہ نے اپنے کو بلایا کعبہ قوسین او ادنا اوہا الی عبدہ ما اوہا اللہ دے قریب تر ہو گئے محبت پیار دیاں گلاں کیتیاں اللہ نے تحفے تحائف دیتے جڑے تحفے اللہ نے عطا کیتے انہاں تحفیاں دے وچوں ایک تحفہ نماز دا بھی ہے ایک تحفہ وہ بھی ساڈے کول نہیں پڑھی جاندی رب نے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں سی کوئی تھوڑا بتا دسا بھی کرو نا 50 نمازیں میرے رب نے عرش پر بلا کر نبی کو دی تو جب واپس آئے نا اللہ اکبر اللہ چھٹے آسمان دے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ملاقات ہو گئی انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کی تھا پوچھا رب نے کی تحفہ دیتے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے میری امت نو 50 نمازاں دتیاں نے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مینو اپنی قوم دا بڑا تجربہ ہے تہاڈی امت نے 50 نمازاں نہیں پڑھنیاں رب نو کہو ذرا تھوڑی جی کٹ کر دو اچھا نبی پاک واسطے کوئی مشکل سی نمازاں پڑھنیاں کوئی مشکل نہیں آپ سرکار نے اللہ پر کے پاس جاتے ہوئے میرے اور آپ کی خاطر 9 چکر لگائے کتنے کنے چکر لائے ایتھے کوئی بندہ کسی نے کہہ دینا میرا کام چل وہ ایک چکر نہیں لانا بس 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 تو آپ سرکار نے میرے اور آپ کی خاطر 9 چکر لائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں کم ہوتی گئی ایک میں آتا ہے 10 کم ہوئی پھر 10 کم ہوئی
پھر 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی 40، اور آخر میں 5 کم ہوئی. اور دوسری حدیث میں کہ 5 کم ہوتی گئی. اگر 5 نمازیں ایک چکر میں کم ہوں تو 45 نمازیں معاف ہوئی ہیں. کتنی؟ 45. حساب لگاؤ نا، 9 چکر بند رہے، 9 ضرب 5 45. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی خاطر 9 چکر لگائے، رب دیاں منتاں کیتیاں، اللہ کے ایک گزارشاں کیتیاں، اللہ میری امت مشکل میں پہ جائے گی، یا اللہ تخفیف کر دے، اللہ نمازاں گھٹ کر دے. اللہ رب العزت نے 9 چکراں دے اندر 50 دے وچوں 45 معاف کر دیتیاں. باقی کنیاں رہ گئی؟ پڑھنیاں نہ پڑھنیاں قسمت کی گل ہے. دسو تو کنیاں رہ گئی؟ 5. تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 5ویں تیری امت نے نہیں پڑھنی. تے اسی سچ کر دکھایا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں شرم آندی، اب میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں؟ یہ تو مطلب میں ہوں میں چلا جاؤں تو نمازاں تے ختم ہو گیا، تے توبہ کہنا ہے. لیکن اللہ نے رحمت کی، میرے پیغمبر امت کا اتنا فکر ہے، 9 چکر لگانے کے بعد اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، سونیا اسی جڑی گل کر دئیے نا اندر تبدیلی نہیں آتی. نمازاں 50 فرض ہو گیا نے تے تیری امت 5 پڑھ لوے ثواب 50 دے عطا کر دے. اتنی بڑی عظمت. دعا کرو اللہ مینوں تانوں نماز دا پابند کر دے. اے توجہ کرنا، رب نے قرآن میں فرمایا نماز قائم کرو. نماز تے قائم کرنا کی ہوندا ہے؟ اے ویکھو میرے وال 5 نمازیں پوری پڑھنا، 1. 5 نمازیں سنت کے مطابق پڑھنا، 2. 5 نمازیں وقت پر پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور چوتھے نمبر پر 5 نمازیں باجماعت پڑھنا. پھر نماز قائم ہوتی ہے. نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے. مجھے یاد ہے ایک عرصہ پہلے جب اللہ نے مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب کیا، میں اللہ کی توفیق سے عمرے پر گیا اور حج کر کے واپس آیا. وہاں مجھے کچھ عربی کتابوں اور پمفلٹ کا اردو ترجمہ کرنے کا میرے رب نے توفیق دی. سب سے پہلی کتاب جو میری کتنے سالوں سے اردو بازار کے اندر چل رہی ہے، صفات المومنین. کیا نام ہے؟ صفات المومنین. سعودیہ کے بڑے مفتی شیخ ابن باز کی وہ کتاب، میں نے اس کو اردو کالم میں ڈالا. اس کے آخر میں سعودیہ کے بہت بڑے مفتی علامہ شیخ ابن باز، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز پڑھنا نہیں، نماز کو باجماعت پڑھنا فرض ہے. باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے. عذر اللہ کے ہاں قبول ہے، بیمار بندہ ہے، کوئی سفر میں ہے تو الگ بات ہے، لیکن باجماعت نماز پڑھنا. 4 چیزیں، 5 نمازیں مکمل پڑھنا، 5 وقت پر پڑھنا، 5 سنت کے مطابق پڑھنا، اور 5 نمازیں باجماعت پڑھنا. انشاءاللہ ارادہ ہے میرے سمیت آپ سب ارادہ کیجئے، انشاءاللہ میرا اللہ توفیق عطا کر دے گا. میرے نبی نے 9 چکر لگائے تو ہم 5 چکر بھی مسجد میں نہیں لگا سکتے. آپ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور اللہ کے نبی امت کی خاطر بڑے روتے رہے. ایک دن نا صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سرکار رو رہے، دعائیں پڑھ رہے، ربی انہن اضللن
كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم. اور دوسری آیت ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رات دا ٹائم ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے ہیں اللہم امتی امتی وبکا. کائنات پیغمبر مسلسل روئی جا رہے ہیں. رب نبی تے ترس آیا، اللہ نے جناب جبریل نو بھیجیا، یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل، اے جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کے کہہ دو، اے میرے نبی پریشان مت ہو، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں، جیسے تم کہتے جاؤ گے ویسے ہم کرتے جائیں. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، میرے نبی کا سب سے پہلا میسج اور قیامت کے دن قبر کے بعد سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال وہ نماز ہے. تمام لوگوں کو نماز کا پابند ہو جانا چاہیے. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.